تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مدر صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری سبھی بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص عتیق بھائی، ایاز بھائی، علی اشفاق، انعام اللہ، آپ کی بہت بہت مہربانی، اور عمران چودھری صاحب اور آپ کی لیکن قائد اعظم کی جتنی بھی ہم تعریف کریں وہ کم ہے، جس طرح انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ہمیں پاکستان بنا کے دیا، لیکن آج جو جس طرح پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیاں لگی رہی ہیں، پاکستان کو وہ چیز نہیں ملی جو آج عمران خان کی صورت میں ہمارے سامنے ایک اچھا لیڈر آیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کی قدر کریں اور آگے انشاءاللہ مزید ان کا ساتھ دیں اور پاکستان میں صنعتی نظام آئے تاکہ جو قائد اعظم کا خواب تھا وہ اب دوبارہ پورا ہو، پاکستان اسی طرح ترقی کرے۔ برسی ہے تو جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم کا ایک خاص مقصد تھا کہ پاکستان کی میں نے بنانا ہے، کیونکہ برصغیر کے مسلمانوں کو پتا تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس وجہ سے قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ پہلے وہ مسلم لیگ وہ پہلے کانگریس میں تھا، لیکن جیسے اس کو پتا لگا کہ یہ لوگ جو ہے نا مسلمانوں کو ایک اقلیتی قوم بنا کے رکھیں گے تو ہمارے ایک چھوٹی سی آبادی ہو، ہمارا چھوٹا سا ملک کیوں نہ ہو، لیکن ہم حقیقی آزاد اور خود مختار پاکستان بنائیں گے۔ السلام علیکم۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اللہ پاک ان کی معذرت فرمائے، جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ بندے ہو جانے روٹی ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کا دن ہمارے لیے افسوس کا دن ہے کہ آج کے دن ہمارے قائد ہم سے بچھڑ گئے۔ وہ قائد جس کی سچائی کی گواہی ایک زمانہ دیتا تھا، وہ قائد جس کی ایمانداری کی مثال ایک زمانہ دیتا تھا، اس قائد جس قائد کا نام تھا محمد علی جناح، جو محمد بھی تھا اور علی بھی تھا۔ محمد علی جناح کی صداقت، دیانت اور امانت یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی بنا پر ان کی قیادت نے ایک سال جو روٹس کے اوپر عورتوں کے اوپر ریپ کرتے ہیں، جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو ناانصافی، ظلم، یہ خدارا یہ پولیس کا نظام سیدھا کر دو، خدارا یہ جسٹس کا نظام سیدھا کر دو، خدارا ان بچوں کو انصاف دلا دو۔ یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا یا قائد اعظم نے ہمیں تعبیر دی تھی۔ اور اے قائد عمران خان، تم نے بھی 22 سال ہمیں جو خواب دکھایا تھا اس کی یہ تعبیر نہیں ہے، ہم اس تعبیر کو آج بھی ترس رہے ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال مزید تمہارے پاس ہیں، ان 3 سالوں کا فائدہ اٹھا لو اور ملک کو انصاف کی ڈگر پہ چلا لو۔ اگر اس ڈگر پہ نہیں چلاؤ گے تو قائد اعظم کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی۔ خدارا خدارا۔ پروگرام رکھا گیا ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے مشروں کو جنہوں نے پاکستان بلایا،
بنایا کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اب میں درخواست کرتا ہوں ہمارے نائب صدر پی ٹی آئی فرانس کے اطہر وڑائے صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ قائد کی آج برسی ہے. قائد کی برسی ہے. قائد کی برسی کے موقع پر ہم انشاءاللہ ابھی فاتحہ بھی پڑھیں گے. قائد کے فرمودات جو ہیں اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ کامیابی ہے. نہیں کرے گا. جو واقعات ابھی آپ نے آصف بھائی نے بیان کیے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ہے انصاف. انصاف. اگر عدالتیں ٹھیک ہوں گی تو ملک ٹھیک ہوگا. عدالتیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو ملک کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ترقی کا ایک ہی راز ہے انصاف, انصاف اور انصاف. آنے کا شکریہ. اس کے بعد صحافیوں کا بڑی مہربانی, شکریہ. شکر گزار ہیں ہم جو ہر وقت کوریج کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا, ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنے کچھ ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پھر سے اور ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب عثمان مغل صاحب. یہ یوتھ ونگ کے جنرل ایڈیشنل سیکرٹری ہیں. قمر شہزاد صاحب, قمر شہزاد گوندر صاحب ہیں. یہ ہمارے یوتھ کے نائب صدر ہیں. اس کے ہمارے رہنما تھے, ہمارے لیڈر تھے, انہیں کی بدولت ہمیں آج آزادی نصیب ہوئی. دنیا میں آج کونا سے ہمارا جو سامراج ہے وہ قائد اعظم کی بدولت ہے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بچپن میں سے ہی سیاست کا شوق رکھتے تھے اور سیاسی بحثوں میں حصہ لیتے تھے. آزاد ملک ملے اور اللہ کا شکر ہے, ہم جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کریں اتنا کام ہے کہ آج اگر ہمیں پاکستان میں آزادی ہے تو وہ صرف اور صرف قائد محمد علی جناح کی بدولت ہے. ہمارے جتنے بھی کسان ہیں اس کے بعد یافتہ ممالک کے سامنے کھڑا ہو, بس یہی ہمارے لیے ہے. اور اپنے قائد کے لیے ہمیشہ دعا کر رہے ہیں. بہت شکریہ صاحب. اور ہم اپنے قائد حضرت قائد اعظم جو ہیں ان کے جو فرمودات ہیں, ان کی جو زندگی ہے اس پہ عمل کر کے انشاءاللہ تعالی ہم ضرور منزل مقصد پہ پہنچیں گے. اب میں ہمارے جو شعلہ بیان مقرر ہیں اور ہمارے پیارے بھائی ہیں کہ قائد اعظم کی برسی ہے, تو سب سے پہلے تو اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس دے. یہ وہی قائد اعظم ہے جس نے ہمیں آزادی دی, جس نے ہمیں ایک آزاد ملک جو ہے وہ دیا. لیکن جس طرح سب نے کہا کہ بدقسمتی سے وہ ہمارے ساتھ آزادی کے بعد ہمارے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں رہا. اور کچھ لوگ جو ہے ایک ٹائم تک اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ مطلب اپنے مطلب کے لیے, اپنے پاور کے لیے ایک آزاد ملک چاہتا ہے. لیکن بعد میں جو ہے وہ راز کھل گیا کہ وہ ٹی بی کے آخری سٹیج پہ تھے لیکن وہ کسی کو بتا نہیں رہے تھے. وہ صرف اور صرف جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک چاہتے تھے. اور ہم تہذیب یافتہ, تعلیمی یافتہ, اور ہم نے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے جب ہم اس کو گائیڈ کریں گے, جب ہم اس کو تہذیب سکھائیں گے, جب ہم اس کو اپنے ماؤں بہنوں کی عزت کرنا سکھائیں گے تو تب جا کے ہمارا ملک بھی بدلے گا اور ہمارے لوگ بھی بدلیں گے. یہ اکیلے گورنمنٹ سے نہیں ہوگا, یہ اکیلے پولیس سے نہیں ہوگا. ہاں ایک بات ہم آج کرتے ہیں, جو لاہور کا ڈی پی او ہے یا جو بھی ہے, اس نے جو بات کہی ہے کہ خاتون اکیلے کیوں نکلے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے پروٹیکشن دینا. آپ جو ہے آپ خواتین کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس طرح کی درندوں کی وجہ سے وہ گھر سے نہیں نکلیں گے. ہماری خواتین گھروں سے بھی نکلیں گے, ہمارے بچے بھی نکلیں گے, اور پروٹیکشن دینا جو ہے اسٹیٹ کا کام ہے, پولیس کا کام ہے اور ہمارے گورنمنٹ کا کام ہے. اب میں اس بات دنیا کے سطح پہ منوانا ہے اور تب جا کے پاکستان کی باتیں جو ہے وہ لوگ سنیں گے. پاکستان جو ہے وہ دنیا کی کسی بھی اسٹیج پہ پھر جائے گا, بات کرے گا تو ہماری بات سنی جائے گی. آج ہماری قوم, ہمارے وہاں پہ جو لوگ ہیں اس کو مشکلات ضرور ہے, لیکن یہ ہمیں یقین ہے کیونکہ جب قائد اعظم بات کرتا تھا تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو انگلش, اور ہمارے وہاں پہ پختونخوا میں لوگوں کو انگلش اور اردو بھی اتنی سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو لیڈر کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. آج عمران خان بھی, میں اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, ایون کہ اپوزیشن والے بھی کہتے ہیں کہ اس بندے کی دیانتداری پہ ہمیں کوئی حرج نہیں ہے.
تو اگر ہمارے لیڈر پہ اپوزیشن کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ چیزیں ٹھیک ہوگی انشاءاللہ، پاکستان ایک بہترین ملک بنے گا، اور یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنے گا، اور انشاءاللہ یہ ہمارے آنے والی نسلوں کا پاکستان بنے گا۔ پاکستان زندہ باد، ہماری قوم پائندہ باد۔ کہ وہ بہت عرصے کے بعد ایکٹیو ہوئی، اور اس سال کوئی ایسا قومی دن نہیں ہے یا قومی لیڈروں کا کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ وہ جو منا نہیں رہی اس کو حسب روایت اور عزت احترام سے، تو میں اس کے لیے سب سے پہلے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح صرف پاکستان کے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بر صغیر کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے یہ آزادی صرف انگریز سے حاصل نہیں کی، قائد اعظم نے اپنی فہم و فراست، عقل مندی، دلیری اور حالات کو سمجھتے ہوئے یہ آزادی، یہ پاکستان، انہوں نے انگریز اور ہندو دونوں کے گٹھ جوڑ کو توڑ کر دونوں کی ناپاک نیت کو شکست دے کر پاکستان حاصل کیا، اور برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک ایسا ٹھکانہ دیا کہ جہاں وہ اب آزادی سے اپنے کلچر کو، اپنی روایات کو اور اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہوئے اس کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا سکیں۔ قائد اعظم وہ لیڈر تھے کہ جن کی راست بازی، جن کے یقین اور جن کی دلیری کو پوری دنیا نے مانا۔ ایک ایسا لیڈر کہ جس نے اپنی بیماری کو چھپا کر اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے وطن والوں کے لیے ایک ملک حاصل کیا۔ انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، علاج نہیں کرایا، اپنے ڈاکٹر کو سختی سے ہدایت کی کہ میرے بارے میں اور میری بیماری کے بارے میں میرے جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، تاکہ کہیں پاکستان کی آزادی کا فیصلہ کہیں لیٹ نہ کر دیا جائے۔ کسی مفکر نے کیا خوب کہا جو ہندوستان کی تاریخ کو سمجھتا تھا، اس نے کہا اگر ہندوؤں کے پاس ایک قائد اعظم محمد علی جناح ہوتا اور مسلمانوں کے پاس سینکڑوں گاندھی ہوتے تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی فراست تھی کہ انہوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کے گٹھ جوڑ کو شکست دی اور ہم سب کے لیے پاکستان حاصل کیا۔ آج وقت ہے، سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں پر چلتے ہوئے یقین، محکم نظم و ضبط کے ساتھ اس وقت وطن کے لیے کام کریں۔ جس طرح کا قائد اعظم کا ویژن تھا 6 میں بنی تھی، اور اس وقت قائد اعظم کانگریس میں تھے، اور جب انہوں نے ان کے حالاتوں کو دیکھ لیا ہندوؤں کو، تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کانگریسی ہے، یہ تنگ نظر لوگ ہیں اور یہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کریں گے، تو پھر وہ کانگریس کو چھوڑ کے مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور انہوں نے ہمیں ایک پیارا وطن پاکستان دیا۔ ہر ضلع سینئر وائس پریزیڈنٹ بہت شکریہ جی پیارے بھائی ماشاء اللہ، آپ کی پیار محبت کا سب کا، کیونکہ جو انسان ہوتا ہے وہ اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سب کے پیار اور محبت سے ہوتا ہے، اور مطلب کہ میں ہوں آپ کی وجہ سے، اور یہ سب کا اپنا پیار محبت ہے۔ تو میں تھوڑے سے خیالات کا اظہار کروں گا کیونکہ کافی ٹائم ہوا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری طرف دیکھتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ آج ہم حضرت قائد اعظم کی جو ہے برسی کی تقریب منا رہے ہیں، اور یہ دعائیہ تقریب ہے، لیکن ہم ایک زندہ قوم ہے۔ ایسے موقع پہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اپنے محسنوں کو، اپنے لیڈروں کو کبھی نہیں بھولتی جنہوں نے ان کو آزادی دلائی ہوتی ہے، اور ہم انتہائی خوش قسمت ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی میرے بھائی نے بھی شعر پڑھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روری کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وار پیدا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت علامہ اقبال نے یہ شعر جو کہا تھا، یہ مطلب ہے کہ حضرت قائد اعظم کے لیے ہی تھا،
کیونکہ ہمارے اگر آپ حالات دیکھیں تو جو بڑے صغیر میں مطلب کہ انڈیا پاکستان والے اکٹھے تھے جو حالات تھے اس میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ آزادی ملے گی، کہ جس طرح برٹش راج نے وہاں پہ اپنے پنجے گاڑے تھے اور جس طرح چلاکی سے مکاری سے قبضہ کیا کہ بڑے صغیر پہ، اور اس کے بعد بدلتے ہوئے حالات میں ابھی کے مسلمانوں کی وہاں پہ ہزاروں سال حکومت بھی رہی، لیکن بدلتے ہوئے حالات میں مسلمان کیونکہ وہ ایک منارٹی میں تھے، ہندو جو تھے ان کی اکثریت بھی زیادہ تھی، تعداد بھی زیادہ تھی، اور جو اس وقت کے جو انگریز وہاں پہ برٹش حکمران تھے وہ بہت چالاک تھے، اور ہندوؤں کی پوری کوشش تھی کہ کبھی بھی مسلمانوں کو آزادی نہ ملے، وہ مختلف چالاکی سے ہیلے بہانوں سے باندھ کے رکھا جائے۔ تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں حضرت قائد اعظم جیسے عظیم لیڈر ملے جنہوں نے کہ وقت کی نزاکت کو بھانپ کے ابھی کے پہلے وہ آل انڈیا کانگریس میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ کیونکہ مستقبل میں انہوں نے دیکھا بھی کہ ان کو بڑے لالچ دیے گئے، بڑا کچھ بتایا گیا کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں جیسے آپ چاہیں گے کریں گے، لیکن وہ ایک ہی بات پہ ڈٹ گئے، اڑ گئے کہ اس دو قومی نظریے پہ کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہندو کا جو ذہن تھا، جو مکاری تھی، جو چالاکی تھی، جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں، جس کا کہ ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں بلکہ پورے ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ آج وہاں پہ جو صدیوں سے مسلمان قوم آباد ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تم یہاں پہ اپنی بتاؤ کہ تمہارے پاس کون سی نیشنلٹی ہے، تم کیسے یہاں کے نیشنل ہو۔ تو اس چیز کو بھاگتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے لیے دو قومی نظریے، انہوں نے کہا کہ ایک علیحدہ ملک ہوگا جس کو کہ صرف جو کے علاقے جو کہ مسلمانوں کے ہیں وہاں پہ حکومت بنے گی مسلمانوں کی، اور اس پہ وہ ڈٹ گئے۔ پھر آندھی آئی، طوفان بھی، آپ کے سامنے ساری تاریخ ہے، لیکن اگر قائد اعظم جیسا لیڈر نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی پاکستان وجود میں نہ آ سکتا، اور ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم خوش قسمت قوم ہیں، ہمیں کبھی بھی ہونا چاہیے۔ اب جو پاکستان بن گیا، پاکستان آج بن گیا ہے، تو ہمیں جو قائد اعظم کے افکار ہیں، جو ان کے ارشادات ہیں، اگر ہم اس کے مطابق چلیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک باصلاحیت قوم ہے، ہم ایک ذہین قوم ہے، ہم ایک بہادر قوم ہے، کہ ہم ایک عظیم قوم ہے لیکن اس سے عظیم تر بن جائیں، ہم ایک ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائیں۔ قائد نے کیا کہا؟ ان سے پوچھا گیا کہ کامیابی کا کیا راز ہے؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، انہوں نے کہا کام 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 اور کامیابی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام جو بھی چیز آپ کریں گے، انہوں نے کہا کہ آپ خلوص سے کیجئے، آپ اس کو بالکل اچھی نیت سے کیجئے، تو یقیناً یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ عظیم تر بنیں گے۔ اب میں آ جاتا ہوں تھوڑا سا آج کل کے حالات پہ، کہ دیکھیے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہمیں ایسے حکمران ملے جنہوں نے ملک کو لوٹا، آپ کے سامنے ہے، مطلب کہ ایک ملک کو جو ہے وہ ایک ایسے لوٹا گیا جیسے کہ یہ کوئی مفت کا مال ہے، جیسے جنگ میں کوئی دشمن سے کوئی مال لوٹ لیتا ہے، لیکن ہم ہے کہ ہمیں آج ایک ایسا حکمران ملا عمران خان کی شکل میں، جس کے ارادے مضبوط ہیں، جس کی نیت ٹھیک ہے، لیکن عزائم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم سب نے اپنی قیادت کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے۔ نہ قائد اعظم اکیلے کچھ کر سکتے تھے، نہ عمران خان اکیلے کچھ کر سکتا ہے، اس میں ہم سب نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہم جہاں ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، ہم چاہے بیوروکریٹ ہیں، ہم چاہے طالب علم ہیں، ہم چاہے بزنس مین ہیں، ہم چاہے تنخواہ دار ہیں، لیکن ہم نے اس ملک کی ترقی میں اپنا حق ادا کرنا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دیکھیے ہم دیار غیر میں ہیں، آج اب سب لوگ اپنے کام چھوڑ کے ورکنگ ڈے ہے، جہاں پہ تشریف ہے، یہ ایک آپ کو ملک کی ایک جو ہے وہ ایک ہم ہے، جو ہے وہ ایک جذبہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی تقریر بدلنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے جذبے کو ہم سب نے مل کے اپنی قیادت تلے اب اس ملک میں، اور یہ ایسی قیادت ہے کہ اگر اب ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اس کا نعمت بدل نہیں ہے، یہ ایک پھر مایوسی ہوگی، ایک بہت بڑی تباہی ہوگی۔ اور میری ہم سب سے یہ گزارش ہے کہ ہم یہ پیغام آگے تک بڑھائیں، ہم اپنا حصہ ڈالیں، ہم اس ملک کو
जो है तरक्की की बुलंदियों पे अपनी क़यादत के साथ मिलकर इलामा इकबाल के जो अखबार थे उसमें पहुंचाए। तो आखिर में मैं सिर्फ एक छोटी सी मतलब उसके खुलासों से दूसरों का एक इनकी थोड़ा आप गजब है, लेकिन इसको आप उसी नजर में देखिएगा क्योंकि ये जब पाकिस्तान बन रहा था ये उस वक्त कही गई थी। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्मो जा है मोहम्मद अली जना, सच शुक्र फिर है कर में सफर अपना कारवां, सच शुक्र फिर है कर में सफर अपना कारवां, और मीर कारवां है मोहम्मद अली जना, रखता है दिल में ताबो तवा 9 करोड़ की, क्योंकि तब 9 करोड़ ही थे मुसलमान जो तादाद थी, रखता है दिल में ताबो तवा 9 करोड़ की, कहने को नातवा है मोहम्मद अली जना, रग रग में उसकी वलवला है हुब्बे कौम का, रग रग में उसकी वलवला है हुब्बे कौम का, पीरी में भी जवा है मोहम्मद अली जना, लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जना, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, तकदीर की अदा है मोहम्मद अली जना, गैरों के दिल भी सीने के अंदर दहल गए, गैरों के दिल भी सीने के अंदर दहल गए, मजलूम की फवा है मोहम्मद अली जना, और आखिर ए कौम अपने कायद आजम की कदर कर, ए कौम अपने कायद आजम की कदर कर, इस्लाम का निशान है मोहम्मद अली जना। तो बहुत शुक्रिया जी, मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और आपने इस तकरीब को रौनक बख्शी, और ये बड़ी एक जज्बा मतलब एक खुशी वाली बात है जब भी मैं ऐसे देखता हूँ कि हमें ये जो जज्बा है, कहते हैं ना कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़कीर है साथी, तो इससे हम इंशाल्लाह ताला दुनिया की मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द अजीम है और अजीम तक हम बन जाएंगे। और मैं जनाब तमाम साथी भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, साहबजादा अतीक साहब का, इमरान चौधरी साहब का, हमारे अली फाक साहब का, एजाज महमूद एजाज साहब का, माशाल्लाह ये साहब भी हैं, शायर भी हैं माशाल्लाह, और हमारे इनाम साहब का, हाँ, और इंटरनेशनल साथियों की एसोसिएशन के माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी भी बड़ा एक आजाद है मेरा, कि देखें कि हम में सारे खून हैं, हमारे सारे हैं, हमें मुबारक साहब तो जनाब हमारे ये हमारे इंटरनेशनल पाकिस्तान है, और जनाब ये हमारे हम इनकी सरपरस्ती में कर रहे हैं। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। क़ुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु